बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें तालीम का रास्ता दिखाया। नाज़रीन, आज जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो आपकी और हमारी ज़ाती ज़िंदगी से बड़ा अहमियत का हामिल है और ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। उसका मकसद इसलिए है कि आगाही दी जाए और जो गलत फहमियाँ हमारे मुआशरे में पैदा की जा रही हैं उससे निजात हासिल की जाए। यानी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि कोरोना जो हमारा छुपा रुस्तम है, जो उसने पूरी दुनिया में जो है वो कत्ल गारतगरी शुरू कर रखी है, उसका इलाज जो है वैक्सीनेशन है। और वैक्सीनेशन के अलावा कोई ख़ास दूसरी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे उसका इलाज मुमकिन हो सके। दुनिया भर में वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन इस वैक्सीनेशन के साथ साथ जहाँ अमेरिका ने और बरतानिया ने और चाइना ने अपने इस मर्ज़ पर काबू पाया और वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह भी ख़त्म करके ज़िंदगी को मामूल पर लाए, वहाँ एक फ्रांसीसी साइंसदान ने जो बात की, जो तहक़ीक़ की और उस पर जो बात सामने आई, और ख़ास तौर पे इंडिया टुडे ने जो ख़बर छापी, उस ख़बर में से ये बात निकली कि दुनिया जो है वो परेशान हो गई। बल्कि जिसने ख़बर पढ़ी वो एक सकते में आ गया कि उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीनेशन कराने वाले 2 साल के बाद ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे, यानी वो मर जाएंगे, दुनिया में बचेंगे नहीं जिसने वैक्सीनेशन कराई है। अब दुनिया भर में लाखों इंसान जो हैं वो वैक्सीनेशन करा चुके हैं और लाखों इंसान जो है वो मौत की घाटी में जा चुके हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। देखें, साइंसी तहक़ीक़ जो होती है वो इसीलिए होती है कि उससे नए से नए रास्ते ढूंढे जा सकें और इंसान की भलाई के रास्ते ढूंढे जा सकें। अब हुआ क्या है, ये फ्रांसीसी साइंसदान जो नोबल इनाम याफ्ता हैं, इनका नाम है लक मुनाता, यानी फ्रांसीसी नाम है, हो सकता है कि मैं सही इसका जो है वो तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ना बयान कर रहा हूँ, लेकिन फ्रांसीसी साइंसदान है और नोबल इनाम याफ्ता हैं। उनका दावा है कि ये जो मामला है, जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है, ये वैक्सीनेशन जो है ये 2 साल के बाद उन लोगों को ज़िंदगी की बाजी हरा देगी। अब मसला क्या है, बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसके असल इसरार और रमूज़ जो है उनसे आपको आगाह करना मकसद है, और लेकिन उससे पहले मेरी दरख्वास्त, यानी जो मैं हमेशा करता हूँ, कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें और अपनी राय का इजहार करें, ताकि हम अपनी वीडियो से मुतालिक जो है आपकी राय से भी आगाह हो सकें। हाँ, यकीन आपका हमारा राब्ता जो है इसके सब्सक्राइब करने पर ही है। तो बात यह है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, वैक्सीनेशन करानी चाहिए कि नहीं। साइंसदानों ने यह हल ढूंढा और बड़ी मुश्किल से ढूंढा। जब मुख्तलिफ़ तरक्की याफ्ता मुल्कों में लाशों के ढेर लग गए तो लोग परेशान थे कि ज़िंदगी को किस तरह बचाया जाए। साइंसदानों ने कोशिश की, बचाया, लेकिन ये नोबल इनाम याफ्ता जो फ्रांसीसी साइंसदान हैं, इनका जो बयान सामने आया, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया और जिसका तर्जुमा इंडिया टुडे ने भारत में छापा और फिर दुनिया में उसकी जो है तशहीर हुई कि उसमें उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद ये वैक्सीनेशन कराने वाले मर जाएंगे। अगर आप कहीं से ना देखें, सिर्फ देखें, आप फ्रांस को देख लें जहाँ के साइंसदान हैं, तो वहाँ पाकिस्तान के शहर लाहौर से भी आबादी कम है, यानी 66 लाख अफराद टोटल वहाँ हैं। और वहाँ मुख्तलिफ़ मुराद दी जा रही हैं जो लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उनको सफ़र की सहूलत से महरूम किया जा रहा है। बल्कि हुकूमत ने तो यहाँ तक ऐलान किया है कि जो गैर कानूनी तौर पर भी तारकीन वतन यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी काउंटर अलग बना दिए हैं कि उनसे कोई पूछगिछ नहीं की जाएगी, वो वैक्सीनेशन कराएँ। अब आप ये सोचें कि फ़्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जहाँ आबादी भी सिर्फ 66 लाख है और वहाँ अगर 2 साल के बाद ये सब कुछ हो जाए तो क्या होगा। इसका क्या मतलब है कि फ़्रांस को फिर से नए सिरे से आबाद करना होगा। ये बड़ा अजीब सा मतलब बात है, ऐसी बात नहीं है। जो साइंसदान ने तहकीक की उसमें जो बात सामने आई वो बात सामने उसने कर दी। वो कहने का उसका मकसद ये है कि एक वायरस ऐसे है जो एंटीबायोटिक जो जिस्म में इंसान के होते हैं और क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैक्सीनेशन को, उससे यह है कि बाज़ औक़ात कुछ वायरस जो हैं उसकी मतलब उससे मजबूती का बायस बन जाते हैं, यानी ये वैक्सीनेशन उनके लिए मजबूती का बायस, लेकिन उसे तादाद नहीं बताई कि तमाम लोगों में या कम लोगों में। अब ये जो बहस चल निकली है तो फ्रांस में भी बाकायदा इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, और वहाँ एक बड़े मशहूर सोशल वर्कर हैं और कॉमेडियन हैं, उनकी फ़िल्मों के
جان مطلب نام ہے ان کا، تو انہوں نے بھی یہ شور مچایا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بیج لگائیں اپنی چھاتی پہ اور بتائیں کہ ہم نے یہ ویکسینیشن نہیں کروانی، جبکہ 75% لوگ جو ہیں فرانس میں بھی ویکسینیشن کرا چکے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے یہ بحث تھی کہ رشین اچھی ہے، چائنیز اچھی ہے، یا پاکستان نے جو اب ویکسینیشن کے لیے جو ویکسین بنائی ہے وہ اچھی ہے، اب اس کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ معاملات جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا حل جو ہے وہ صرف ویکسینیشن اور سب کو کرانی ہوگی، اور ہمارے یہاں بھی الحمدللہ اب لوگوں کو آگاہی ہو گئی ہے۔ زندگی کو بچانے کے لیے ویکسینیشن کرانا بہت ضروری ہے، اور ویکسینیشن کرائیں، دنیا بھر میں کرائی جا رہی ہے، اور دنیا جہاں ویکسینیشن کا سلسلہ صحیح طریقے سے کیا گیا ہے وہاں پہ الحمدللہ زندگی معمول پر آ گئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب اس کرونا کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے، ہم نے جو ہے اس کے صرف دفاعی انتظامات کرنے ہیں، اور اسی طرح کرونا بھی ایک ایسا دشمن ہے جو اپنی پالیسی چینج کر لیتا ہے، کہتے ہیں وہ اپنی شکل چینج کر لیتا ہے، اور وہ شکل چینج کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے۔ جو فرانسیسی ماہر ہیں انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ وہ شکل جب چینج کر لیتا ہے اس کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے، اس کے مسائل چینج ہو جاتے ہیں، اس کی طاقت چینج ہو جاتی ہے، اور ویکسینیشن جو ہے بعض اوقات جو اینٹی بائیوٹک جن کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں اور جن کو ہم بہتری کرنا چاہتے ہیں، جو قوت مدافعت ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں انسانی جسم میں، وہ نہیں۔ اب جو احتجاج فرانس میں ہو رہا ہے وہاں یہ سوال اٹھائے گئے کہ کیا یہ ویکسینیشن جیسے دوسری ادویات بنائی جاتی ہیں تو مختلف لیبارٹریز جو ہیں ان کو مختلف جانوروں پہ استعمال کر کے ٹیسٹ کرتی ہیں کہ کیا، اور خاص طور پہ بندر پہ اس کو سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کی فطرت سے بہت نزدیک ہے، لیکن کیا اس کا استعمال کیا گیا؟ انہیں سوال اٹھایا کہ کون سے جانور پہ اس کا استعمال کیا گیا اور کہاں سے اس کو رزلٹ ملا، کیونکہ جانوروں میں یہ بیماری نہیں ہے، نہیں پائی گئی، اس کا شور نہیں بچا۔ لیکن معاملات یہی ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہاں سے ہو گیا؟ پہلے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ اس میں مقناطیس کی ریزز موجود ہیں، اور اگر مقناطیس وہاں لگائیں تو آپ کو پتہ لگے، اس سے یہ کہ چپ لگائی جا رہی ہے تاکہ انسان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب یہ بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں جو ساری دنیا کو، ساری دنیا کے انسانوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو ساری دنیا کو چپ لگا کے کنٹرول کرنا چاہتی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا تو اللہ پر ایمان ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آتی۔ لہٰذا اپنے عزم کو مضبوط بنائیں، ویکسینیشن کروائیں۔ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے، اور جو ہے نا ہمیں حکم ہے کہ سنی سنائی یعنی چغل خوری مت کریں، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو یہ افواہیں جو ہیں، افواہیں انسان کو برباد کر رہی ہیں، اور کچھ لوگ شوقیہ فنکاری میں یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ تو افواہوں پہ کان مت دھریں، ویکسینیشن کروائیں، اس لیے کہ ویکسینیشن ہی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ ہماری موجودہ حکومت نے اپنی جو کوششیں کی، کہاں تک کی، لاک ڈاؤن کیا نہیں کیا، سمارٹ لاک ڈاؤن سے کیا کیا فائد حاصل ہوئے، کتنا ہمیں فائدہ ہوا، لیکن الحمدللہ پاکستان میں وہ صورتحال نہیں جو آپ کے ہمسایہ ملک بھارت میں ہے یا دوسرے ممالک میں تھی، یا ترقی پذیر ممالک میں سے کے مقابلے میں ترقی یافتہ ممالک میں بھی تھی، وہ سچویشن ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کا خاص کوئی کرم ہے، شکر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ویکسینیشن کروائیں، اس لیے کہ زندگی کی حفاظت آپ کو کرنی ہے۔ آپ زندگی کے کیئر ٹیکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت زندگی آپ کو تحفہ بطور دیا ہے، اور جب تک اس کی طرف سے موت کا پیغام نہیں آئے گا اسے کوئی نہیں چھین سکتا، اس لیے کہ زندگی دینے والا اور زندگی بچانے والا ان لوگوں سے بہت بڑا ہے جو زندگی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ افواہیں ہیں، سائنس ترقی کرتی رہے گی، سائنس کی تحقیق ہوتی رہے گی، کل ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھی چیزیں سامنے آ جائیں، لیکن کس لیے آئیں گی؟ انسانی فلاح کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، تو وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ یقینی بات ہے کہ جدید دور کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور ویکسینیشن کرائیں، پورے خاندان کی کرائیں، اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ یہی ایک راستہ ہے زندگی کو بچانے کا۔ اچھا، بات اگر پھر وہیں پہ آئیں ہم جہاں پہ فرانسیسی سائنسدان کی بات ہے، تو فرانسیسی سائنسدان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اتنے بڑے لیول پر، یہ عالمی وبا ہے، اتنے بڑے لیول پر ویکسینیشن کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔
تو وہ جب بھی کوئی تحقیق ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نئے پہلو نکالے جاتے ہیں، یا جب بھی کوئی ایجادات ہوتی ہے تو اس میں کہیں منفی اثرات ہوتے ہیں، کہیں پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ زیادہ اثرات کون سے ہیں جس میں پازیٹیو اور مثبت اثرات ہوتے ہیں، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بہترین بات یہی ہے کہ ویکسینیشن حضرت انسان نے پیدا کر لی، سائنسدانوں نے بنا لی، تحقیق کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی کہ کرونا کے وار سے جو لوتھڑے جو چیزیں بنتی ہیں، جو سانس کو روکتی ہیں، جو پھیپھڑوں کو خراب کرتی ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے باڈی کو قوت مدافعت دینے کے لیے یہ ویکسینیشن ضروری ہے۔ لہذا ویکسینیشن، اس کی مخالفت، افواہیں یا باتیں، ان سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسانیت کی بقا کے لیے ویکسینیشن جو ہے آخری حربہ ہے، اسے فی الحال کرنا ہے۔ کل آنے والے دور میں کیا ہوگا، اس سے آگے کیا ہوگا، اس سے بہتری کیا ہوگی، یقینی بات ہے کہ آج جو ہم لوگ سیل فون ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، اگر ماضی میں دیکھیں تو یہ سیل فون آپ کے پاس نہیں تھا۔ آج G4 G5 کی باتیں کرتے ہیں تو کیا یہ پہلے تھیں؟ تو اسی طرح سائنس کی ترقی بھی ہوتی ہے۔ قوت مدافعت جسم میں پیدا کرنی ہے، اس سے اس کا وار سہنا ہے، اس کو اس سے نبٹنا ہے۔ تو ظاہر ہے کرونا ایک دشمن ہے انسانی زندگی کا، تو وہ اپنی روپ بدلے گا، وہ اپنی طاقت بدلنے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے اسے ویکسینیشن سے بھی کوئی نہ کوئی کہیں ہو، لیکن کسی کمزور جسم کو ہوگا۔ ہر جسم کے لیے ایسا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ایسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ ہم اس کے کیئر ٹیکر ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور زندگی تا قیامت رکھے۔ ہماری تو دعا ہے صحت و تندرستی کے ساتھ آپ سلامت رہیں، اور INN کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ رہے۔ اس کے بعد کسی اور موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ نگہبان۔